میرا نام اسما ہے اور میرے شوہر کا نام منیب تھا۔ ہماری زندگی بہت سیدھی سادی مگر بہت خوبصورت تھی۔ ہم دونوں کے درمیان ایک ایسی سمجھداری اور مان کا رشتہ تھا جو الفاظ میں بیان کرنا آسان نہیں تھا۔ شادی عام طریقے سے ہوئی تھی، یعنی ارینج میرج، لیکن ہمارے درمیان محبت وقت کے ساتھ خود پیدا ہو گئی تھی۔ ایک دوسرے کی ذمہ داریاں اٹھانے کا جذبہ ہم دونوں کے اندر تھا۔ وہ کبھی مجھ سے زیادہ کی امید نہیں کرتا تھا اور میں بھی اس سے کوئی بڑے بڑے خواب نہیں مانگتی تھی۔ ہماری خوشی بس اتنی ہی تھی کہ گھر میں سکون رہے، بچے خوش رہیں اور عزت سے زندگی گزر جائے۔ ہمارے 3 بچے تھے، 2 بیٹیاں اور ایک چھوٹا بیٹا جو سب سے پیارا تھا۔ میری شادی کم عمری میں ہو گئی تھی، لیکن اس کے باوجود میرے چہرے پہ جوانی اور تازگی باقی تھی۔ لوگ اکثر کہتے تھے کہ تم 3 بچوں کی ماں لگتی ہی نہیں ہو۔ میرا شوہر منیب ایک سیدھا سادہ مگر ایماندار آدمی تھا۔ اس کی شکل اچھی تھی مگر کچھ خاص نہیں تھی، مگر دل کے سچے لوگ ہمیشہ خوبصورت لگتے ہیں۔ دوسری طرف میرا دیور بے حد خوبصورت تھا۔ اس کی آنکھوں میں چمک اور باتوں میں نرمی تھی، جبکہ میری دیورانی کے نقوش مناسب تھے اور اس کا وزن کچھ زیادہ تھا۔ لیکن اس کے شوہر کے دل میں اس کی محبت سمندر کی طرح گہری تھی۔ ان دونوں کے درمیان ایسی دوستی تھی جو ہر بات میں جھلکتی تھی۔ وہ دونوں ہر وقت ایک دوسرے کے ساتھ مشورے کرتے، ہنستے بولتے اور ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے۔ ہم سب ایک ہی گھر میں رہتے تھے، لیکن گھر میں 2 حصے تھے۔ کچن الگ الگ تھے۔ میرا کچن گھر کے اگلے حصے میں تھا اور دیورانی کا کچن پچھلے حصے میں۔ ہم دونوں کے درمیان زیادہ بات چیت نہیں ہوتی تھی، مگر ایک احترام قائم تھا۔ اگر میں کوئی اچھی چیز بناتی جیسے قیمہ بریانی یا کھیر، تو دیورانی اور دیور کے لیے پلیٹ نکال کر ایک طرف رکھ دیتی۔ وہ بھی ایسی ہی تھی۔ کبھی اس کے کچن سے پراٹھوں کی خوشبو آتی اور وہ ایک پلیٹ میرے لیے رکھ دیتی۔ گھر کا صحن ایک ہی تھا، اس لیے کپڑے ہم ایک ہی جگہ دھوتے تھے اور سکھاتے تھے۔ بچے سب کے ایک ساتھ ہی کھیلتے تھے، شور مچاتے تھے اور ان کی ہنسی سے گھر بھرا رہتا تھا۔ زندگی کے وہ دن جیسے سکون کا زمانہ تھے۔ صبح اٹھ کر بچوں کو تیار کرنا، شوہر کے لیے ناشتہ بنانا اور پھر اپنا کچن سنبھالنا، سب کچھ ترتیب سے چلتا تھا۔ شام کو منیب گھر آتا تو چائے بناتی، بچے اس کے پاس بیٹھ جاتے اور میں ایک طرف سے دیکھ کر مطمئن ہو جاتی کہ میرا گھر بھرا ہوا ہے۔ میرا شوہر محنتی ہے، میرے بچے سلامت ہیں اور میں ان سب کی خدمت کر رہی ہوں۔ میرے لیے یہی خوشی تھی۔ میرے ماں باپ اس دنیا سے جا چکے تھے، اس لیے میرا میکا نہ تھا، نہ کوئی بھائی بہن تھا۔ بہن کبھی کبھی دل چاہتا کہ کوئی ہو جس سے بات کر سکوں، اپنے دل کی باتیں بانٹ سکوں، مگر پھر بچوں کو دیکھ کے دل سنبھل جاتا اور یہی سوچتی کہ اب میرا سب کچھ یہی ہے۔ دوسری طرف میری دیورانی کا میکا بہت مضبوط تھا۔ وہ اکثر اپنے میکے جاتی تھی، کبھی ماں سے ملنے تو کبھی بہن بھائی کے ہاں۔ دوسری طرف میری دیورانی کا میکا بہت مضبوط تھا۔ وہ اکثر اپنے میکے جاتی تھی، کبھی ماں سے ملنے، کبھی بہن کے ہاں کسی فنکشن میں جانے، تو کبھی کسی بیماری کے بہانے دل ہی دل میں سوچتی تھی کہ کاش میرا بھی کوئی میکا ہوتا، لیکن پھر اپنے حال پہ شکر ادا کرتی کیونکہ میرا شوہر میرے ساتھ تھا، اس کی عزت تھی اور یہ سب کچھ کسی نعمت سے کم نہیں تھا۔ کبھی کبھی دیورانی کچھ ایسی بات کہہ دیتی جو دل کو لگتی تھی، جیسے کہ وہ کہہ دیتی تھی کہ تمہیں تو زیادہ فکر نہیں ہوتی، تمہارے تو اپنے کوئی نہیں ہے، یا پھر کبھی یہ کہہ دیتی کہ تم زیادہ اچھا کھانا کیوں بناتی ہو، اتنی محنت کی کیا ضرورت ہے۔ میں خاموش رہتی تھی کیونکہ میں بڑی تھی اور میرے لیے سکون سب سے اہم تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ گھر میں کسی قسم کی تلخی پیدا ہو، اس لیے میں درگزر کر جاتی تھی۔ وقت اپنی رفتار سے گزر رہا تھا، لیکن کسی کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ آنے والے دن کس طرح سب کچھ بدلنے والے ہیں۔ ایک ایسا موڑ آنے والا تھا جس نے نہ صرف میری زندگی بلکہ اس گھر کے سکون کو بھی ہلا کے رکھ دینا تھا۔ اس وقت میں یہ سب سوچ نہیں سکتی تھی کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ میری دنیا مکمل ہے اور میرے حصے کا سکون میرے گھر کی دیواروں میں بسا ہوا ہے۔ مجھے یہ احساس تک نہیں تھا کہ کبھی انہی دیواروں کے اندر میری آنکھوں سے نیند اور دل سے اطمینان چھن جائے گا۔ میرے دیور کا نام عزیز تھا۔ وہ بہت اچھا انسان تھا۔ میرے بابا ایک بڑی عجیب سی بات کیا کرتے تھے جس سے میں اس وقت راضی نہیں تھی، لیکن اب مجھے بھی لگنا شروع ہو گیا تھا کہ شاید ایسا ہی ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں خوبصورت لوگ مغرور ہوتے ہیں، لیکن میرے بابا کہتے تھے کہ جو شکل کا خوبصورت ہوتا ہے وہ دل کا بھی اچھا ہوتا ہے۔ میں تب ان کی بات کو زیادہ اہمیت نہیں دیتی تھی، مگر وقت نے مجھے یہ سچ سمجھا دیا۔ میرا دیور عزیز شکل کا بے حد خوبصورت تھا۔ اس کے نقش نہایت دلکش تھے اور وہ جہاں بھی جاتا لوگ اس کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ پاتے تھے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ دل کا بھی بہت اچھا تھا۔
اس کے اندر ایک نرمی تھی، ایک سچائی تھی اور ایک ایسی محبت تھی جو ہر رشتے میں جھلکتی تھی۔ میرا شوہر منیب شکل کا زیادہ خوبصورت نہیں تھا، اس کے چہرے کے نقش عام سے تھے اور شاید اسی وجہ سے اس کا دل بھی زیادہ لوگوں کے لیے نرم نہیں رہتا تھا۔ وہ جلدی غصے میں آ جاتا تھا، اسے معمولی باتوں پر بھی تکرار ہو جاتی تھی اور بعض اوقات گھر میں ماحول تھوڑا تلخ بھی ہو جاتا تھا۔ میں اکثر اسے سمجھاتی تھی کہ زندگی میں سکون سب سے بڑی نعمت ہے، لیکن وہ اپنی طبیعت کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا تھا۔ اس کے باوجود میں اس کی عزت کرتی تھی کیونکہ وہ میرے بچوں کا باپ تھا اور میری زندگی کا ساتھی۔ دیورانی لائبہ کے 2 بیٹے تھے۔ بیٹی اس کے یہاں ابھی تک پیدا نہیں ہوئی تھی اور عزیز کو بیٹیاں بہت پسند تھیں۔ اسے لگتا تھا کہ بیٹیاں گھر کی رونق ہوتی ہیں۔ وہ اکثر کہتا تھا کہ بیٹیوں کے قدموں میں برکت ہوتی ہے۔ جب میری پہلی بیٹی پیدا ہوئی تھی اس وقت عزیز کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی اور جب اسے خوشخبری ملی تو وہ گھر میں سب سے زیادہ خوش تھا۔ اس نے کہا تھا کہ آج میرا دل ایسا ہلکا لگ رہا ہے جیسے مجھے اپنی بیٹی مل گئی ہو۔ میری بیٹیاں بھی اس کو بے حد چاہتی تھیں، وہ اسے چاچو چاچو کہتی تھیں، اس کے گلے لگ جاتی تھیں اور عزیز بھی اپنے بیٹوں سے زیادہ میرے بچوں سے پیار کرتا تھا۔ وہ اکثر کہتا تھا کہ اسے دعا ہے کہ اس کے گھر بھی بیٹی پیدا ہو جائے تاکہ وہ بھی خوشی محسوس کر سکے جو اسے میری بیٹی کے پیدا ہونے پر ہوئی تھی۔ دوسری طرف میرا شوہر بیٹوں سے اتنی محبت کرتا تھا، بیٹیوں سے اتنی محبت کرتا تھا، اسے بیٹیوں سے زیادہ لگاؤ تھا۔ وہ کہتا تھا کہ بیٹے سہارا ہوتے ہیں، نسل بڑھاتے ہیں اور مشکل وقت میں ماں باپ کا ہاتھ پکڑتے ہیں۔ عزیز اس کی بات سن کر مسکرا دیتا تھا اور کہتا تھا سہارا تو ہر انسان کو مل جاتا ہے، لیکن جو محبت بیٹیاں اپنے باپ کو دے سکتی ہیں وہ بیٹے نہیں دے سکتے۔ دونوں کبھی کبھی بیٹھ کر اس موضوع پر بحث کرتے تھے۔ میرا شوہر اسے کہتا تھا کہ تمہیں خوش ہونا چاہیے، تمہارے 2 بیٹے ہیں، اللہ کرے کہ تمہارا تیسرا بچہ بھی بیٹا ہی ہو جائے۔ عزیز اس بات پہ کہتا تھا کہ تم زیادہ خوش قسمت ہو، تمہاری 2 بیٹیاں ہیں، اگر تم ان کی اچھی پرورش کر لو گے تو تم بخشے جاؤ گے، لیکن زندگی میں کسی کو نہیں پتا تھا کہ کب کون سی آزمائش دروازے پہ آ کھڑی ہوگی۔ میں بھی نہیں جانتی تھی کہ میرے شوہر کا آخری وقت اتنا قریب ہے۔ ایک دن ایک عام سا دن تھا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرا گھر کچھ لمحوں میں ویران ہونے والا ہے۔ ایک ٹریفک حادثہ، وہ ٹریفک حادثہ جس کی خبریں آئے دن سنائی دیتی ہیں۔ اس حادثے نے میرا سب کچھ مجھ سے چھین لیا۔ میرا شوہر اس دنیا سے چلا گیا، وہ مجھ سے دور چلا گیا، میرے بچوں کا سایہ اٹھ گیا اور میری دنیا اندھیرے میں بدل گئی۔ میری بیٹیاں اور میرا بیٹا یتیم ہو گئے اور میں اس صدمے میں ڈوب گئی کہ اب مجھے کس کے سہارے رہنا ہے۔ کفن دفن کے سارے معاملات عزیز نے خود دیکھے۔ وہ خود ٹوٹا ہوا تھا، اس کے چہرے کی حالت دیکھ کر لگتا تھا جیسے اس کی روح نکل گئی ہو۔ وہ ہر ایک سے یہی کہتا پھر رہا تھا کہ میں پھر سے یتیم ہو گیا ہوں، کیونکہ بڑا بھائی میرے لیے باپ سے بڑھ کر تھا۔ اس کے بغیر ہمارا گھر خالی پڑ گیا، جیسے اس کی دیواروں میں سے زندگی نکل گئی ہو۔ میرے شوہر کو اس دنیا سے گئے ہوئے صرف 2 ہفتے ہوئے تھے، ابھی بھی گھر میں غم کی لہر موجود تھی۔ راتیں کاٹتی نہ تھیں، دن ٹوٹے ہوئے گزرے تھے۔ ایک دن میں نے اپنی دیورانی لائبہ کی آواز سنی، وہ عزیز سے کہہ رہی تھی کہ اب ان کا کیا کرنا ہے۔ اس کا لہجہ مجھے اندر تک چبھ گیا۔ مجھے نہیں پتا کہ عزیز نے کیا جواب دیا، کیونکہ میری ہمت نہ ہوئی کہ میں مزید سن سکوں۔ میں اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی اور سوچنے لگی کہ واقعی اب ہمارا کیا ہوگا، ہم کس کے سہارے رہیں گے۔ گھر تو دونوں بھائیوں کا تھا، لیکن کچن الگ الگ تھا، اور کچن کا مطلب ہوتا ہے تم کیا چاہتی ہو، تم راضی ہو کہ نہیں، تم اپنی زندگی آگے کیسے دیکھتی ہو۔ سب نے بس اپنے اپنے حساب سے فیصلہ سنا دیا تھا، جیسے میں انسان نہیں بلکہ کوئی ذمہ داری ہوں۔ سب نے اپنے اپنے حساب سے فیصلہ سنا دیا تھا، جیسے میں انسان نہیں بلکہ کوئی ذمہ داری ہوں جسے بس کہیں پہ بھی رکھ دیا جائے۔ لیکن سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ تھی کہ میری دیورانی یعنی لائبہ کا رویہ میرے ساتھ اچانک تبدیل ہو گیا تھا۔ وہ مجھے ایسی نظروں سے دیکھنے لگی تھی جیسے میں اس کی دشمن ہوں، جیسے میں نے اس کا گھر اجاڑنے کی کوشش کی ہو۔ وہ ایک دن مجھ سے کہنے لگی، تم سے کیا پوچھنا ہے، تم نے تو پہلے ہی سب کچھ طے کر رکھا تھا، تم نے تو اپنے حسن کے جلوے دکھائے ہیں۔ میں حیران رہ گئی اور پوچھا کہ لائبہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ تو وہ آگ بگولا ہو کر کہنے لگی کہ پہلے بھی عزیز تمہاری تعریفیں کرتا رہتا تھا کہ بھابھی بہت سمجھدار ہیں، بہت صاف ستھری رہتی ہیں، بچوں کی ماں لگتی ہی نہیں۔ تم اپنی طرف دیکھو، تمہارے 2 بچے ہیں، تم تو کسی کی بھی ماں لگتی ہو۔ وہ تو پہلے ہی تمہیں مثال بنا کر پیش کرتا تھا اور اب تم نے اسے اپنے بس میں بھی کر لیا ہے۔ میں اس کی باتیں سن کر پتھر کی پتھر رہ گئی۔ مجھے تو کبھی اندازہ ہی نہیں ہوا تھا کہ عزیز میری تعریفیں کرتا تھا، اور وہ بھی ایسی باتیں کہتا تھا کہ جن کا مجھے کوئی علم نہیں ہوا۔ میں نے بڑی ضبط سے اسے جواب دیا کہ لائبہ،
میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں نے کبھی عزیز کی طرف اس طرح سے دیکھا ہی نہیں۔ میرے شوہر اس دنیا سے گئے ہیں، کیا میں اس وقت میں کسی کو پھنسانے بیٹھوں گی؟ لیکن لائبہ کو تو جیسے شک کا دورہ پڑ چکا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ تم نہ بھی مانو، تم نے کچھ نہ کچھ ضرور کیا ہے، ورنہ وہ اتنا بڑا فیصلہ کیوں کرتا؟ تم بغیر نکاح کے بھی اس گھر میں رہتی تو ہم نے تم سے روٹی نہیں چھین لینی تھی، لیکن نکاح کی کیا ضرورت تھی؟ میں جانتی ہوں کہ نکاح کا مقصد کیا ہے، اور میں یہ نہیں ہونے دوں گی۔ میں نے بھی اسے جواب دیا کہ مجھے کوئی شوق نہیں ہے، کیونکہ میرے لیے عزیز ہمیشہ دیور ہی تھا، مگر میں شادی سے اس لیے انکار نہیں کر رہی کہ اگر میں نے انکار کر دیا تو کل کو تم نے اپنے شوہر کے کان بھر دیے اور ہمیں اس گھر سے نکلوا دیا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ یعنی ہم دونوں اب ایک دوسرے کے مقابل آ چکے تھے۔ میں ایک ماں تھی جو اپنے بچوں کے لیے لڑ رہی تھی، اور وہ ایک بیوی تھی جو اپنے سہاگ کے لیے لڑ رہی تھی، اور یہ جنگ دونوں کے لیے ہی شدید تکلیف دہ تھی، کیونکہ ہم دونوں جانتی تھی کہ اب اس لڑائی کا فیصلہ ہماری زندگیوں کا رخ بدل دے گا۔ یہ وہی گھر تھا جہاں پہ ہم اپنے اپنے شوہروں کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے تھے، لیکن یہ نہیں پتہ تھا کہ حالات اس طرح سے بدل جائیں گے۔ شاید حالات ایسے ہی ہوتے ہیں، اچانک سے بدل جاتے ہیں، سب کے حالات بدلتے ہیں، سب کی زندگی میں کچھ نہ کچھ عجیب ہو جاتا ہے، کسی نہ کسی کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہوتا ہی رہتا ہے۔ بس ہمارے ساتھ بھی ہو گیا۔ وہی گھر کے 4 بڑے جنہوں نے یہ فیصلہ سنایا تھا وہی جمع ہو گئے اور نکاح کی رسم ہو گئی۔ لیکن جیسا کہ عزیز نے وعدہ کیا تھا لائبہ کے ساتھ، وہ رات کو میرے کمرے میں نہیں آیا، اور مجھے بھی کوئی شوق نہیں تھا۔ میں کوئی تیار ہو کے دلہن بن کے بھی نہیں بیٹھی تھی۔ بس پہلے میں نے سفید کپڑے پہنے تھے تو اب رنگین ایک سادہ سا جوڑا پہن لیا تھا اور نکاح نامے پہ دستخط کر دیے تھے۔ میرے گھر میں وہی روٹین رہنے والی تھی۔ رات کو میرا نکاح ہوا تھا، میری شادی ہوئی تھی، لیکن صبح جب میں اٹھی تو دل میں ایک عجیب سا بوجھ بھی تھا اور ایک سکون بھی تھا، جیسے سب کچھ ختم ہو گیا ہو اور کچھ شروع ہو گیا ہو۔ مگر وہ جو شروع ہوا تھا وہ شادی والا تعلق نہیں تھا، بلکہ ذمہ داری کا ایک بوجھ تھا جو میرے سر پہ رکھا گیا تھا۔ میں نے اپنی دونوں بیٹیوں کو ہمیشہ کی طرح اٹھایا، تیار کیا، بال بنائے، یونیفارم سیدھا کیا اور ان کی پانی کی بوتلیں رکھیں، ان کے بستے چیک کیے کہ سب کچھ مکمل ہے یا نہیں۔ میں نے ان دونوں کے چہروں پہ وہی پریشانی دیکھی جو پچھلے دنوں سے تھی، لیکن وہ دونوں بھی خاموش تھیں۔ شاید وہ بھی سمجھ چکی تھیں کہ زندگی بدل گئی ہے، مگر اب بھی ہم سب ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں۔ رکشہ ہمیشہ کی طرح باہر لگا ہوا تھا۔ میں نے چادر لی اور بیٹیوں کو رکشے تک چھوڑنے کے لیے نکل پڑی۔ ابھی میں دروازے کے قریب ہی پہنچی تھی کہ عزیز سامنے آ گیا۔ اس کا چہرہ سنجیدہ تھا، جیسے وہ کچھ سوچ رہا ہو۔ اس نے روک کر کہا، بھابھی آپ رک جائیں، میں چھوڑ آتا ہوں، آپ اندر جائیں۔ میں نے نرمی سے کہا، رہنے دیں، میں خود چھوڑ آتی ہوں۔ اس نے فوراً جواب دیا کہ نہیں، وہ تکلیف نہیں کرنے دوں گا، میں چھوڑ کر آتا ہوں، رکشے والے کے پیسے بھی دینے ہیں۔ میں نے کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر وہ بیٹیوں کے ساتھ چل پڑا اور میں خاموشی سے وہ منظر دیکھتی رہی، جسے وہ ان دونوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کر پیار کرتا ہوا رکشے تک لے جا رہا ہو۔ رکشے والے کے مہینے کے پیسے اسی نے اسی وقت ادا کر دیے اور بیٹیوں کو مسکرا کر ہاتھ ہلاتا رہا جب تک رکشہ گلی سے باہر نہ نکل گیا۔ پھر وہ واپس آیا اور سیدھا گھر میں داخل ہو گیا۔ میں اندر آ کر اپنے بیٹے کو دیکھا جو ابھی بھی سو رہا تھا۔ میں نے اس کے لیے ناشتہ بنایا اور جیسے ہی کچن سے نکلنے لگی عزیز کی آواز پیچھے سے آئی۔ وہ بولا کہ میرے لیے بھی ناشتہ بنا دیں، لائبہ ابھی تک سو رہی ہے۔ میں نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا، پھر سر ہلا کر کہا، ٹھیک ہے۔ میں نے خاموشی سے اس کے لیے بھی ناشتہ بنایا، پلیٹ میں رکھا اور ٹیبل پہ چھوڑ دیا۔ پھر میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ گویا رسم نکاح کے بعد بھی ہمارے بیچ وہی دوریاں تھیں جو پہلے تھیں، نہ کوئی نرمی، نہ کوئی نیا رشتہ، بس ایک ذمہ داری تھی جو اس نے قبول کی تھی، اور میں نے بھی جب وہ کام پہ چلا گیا تو گھر میں وہی خاموشی تھی جو کئی دنوں سے تھی۔ میں نے گھر صاف کرنا شروع کیا، برتن دھوئے، جھاڑو لگایا، ہر چیز پہلے کی طرح کرتی گئی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، کچھ بدلا ہی نہ ہو۔ لائبہ دیر سے اٹھی، بچوں کا کوئی پریشر نہیں تھا، اس لیے اس کے اٹھنے کا کوئی وقت مقرر نہیں تھا۔ جب وہ کچن میں آئی تو برتن دھو رہی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر طنزیہ مسکرائی اور بولی کہ دیکھ لو پھر میری محبت کا اثر، کل تمہارے ساتھ اس کی شادی ہوئی، تم اس کے نکاح میں چلی گئی، اس کا تم پہ حق تھا، لیکن وہ تمہارے کمرے میں نہیں آیا۔ میں اس کی بات سن کر رکی اور آہستہ سے کہا، اسے میری طرف سے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے دل میں اس کے لیے ایسا کوئی خیال ہی نہیں، میں چاہتی ہوں کہ سب کچھ پہلے کی طرح ہی رہے، مجھے صرف میرے بچوں کی زندگی اور مستقبل چاہیے۔ میں نے یہی کہا کہ اگر وہ بیٹیوں کو اسکول چھوڑ دیتا ہے، پیسے دے دیتا ہے یا گھر کا کوئی کام کر دیتا ہے تو یہی میرے لیے بہت ہے، مجھے اس سے اور کچھ نہیں چاہیے۔ لائبہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئی، شاید اسے لگا کہ میں واقعی اس سب میں دلچسپی نہیں رکھتی، مگر پھر بھی ایک عورت کا دل تو عورت کا دل ہوتا ہے،
وہ مکمل طور پہ مطمئن نہیں ہو سکتی تھی۔ میں اس کی آنکھوں میں وہ بے بسی دیکھ رہی تھی اور غصہ بھی۔ شاید وہ سوچ رہی تھی کہ میں اس کا گھر برباد کرنے آئی ہوں، لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ میں خود اپنی ٹوٹی ہوئی دنیا کو کس طرح سے جوڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ گھر کی روٹین ویسے ہی چلتی رہی۔ عزیز کبھی کبھار مجھ سے صرف اتنی بات کرتا کہ بچوں کو کچھ چاہیے تو بتا دینا یا ناشتہ بنا دو، کیونکہ لائبہ صبح دیر سے سوتی تھی، دیر سے اٹھتی تھی۔ اس کے بچے ابھی تک چھوٹے تھے، وہ اسکول نہیں جاتے تھے، اس لیے اس کے لیے صبح جلدی اٹھنا ضروری نہیں تھا۔ ناشتہ بنانا بھی اس لیے میری ذمہ داری بن چکا تھا۔ مگر مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میں نے پہلے بھی گھر کے سارے کام کیے تھے اور اب بھی کر رہی تھی۔ کھانے کے وقت وہ ہمیشہ اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ بیٹھتا تھا۔ رات کو بھی وہ اپنے ہی کمرے میں جاتا تھا۔ زندگی اپنی رفتار پہ چل رہی تھی۔ کسی نے کچھ نہیں بدلا، میرے لیے بھی کچھ نہیں بدلا تھا، سوائے اس کے کہ اب دوسروں کی نظر میں میرا ایک نیا رشتہ بن گیا تھا، مگر حقیقت میں وہ رشتہ محض ایک سمجھوتا تھا۔ وقت کے ساتھ ایک عجیب سا واقعہ ہوا۔ میری بیٹیوں نے عزیز کو بابا کہنا شروع کر دیا۔ پہلے تو مجھے تھوڑا عجیب لگا، مگر پھر میں نے سوچا کہ اگر وہ ان کے لیے باپ جیسا کردار ادا کر رہا ہے تو انہیں روکنا کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ وہ بچے تھے، ان کا دل چاہتا تھا کہ کوئی انہیں سہارا دے، انہیں یہ احساس نہ ہو کہ وہ یتیم ہو گئے ہیں۔ وہ چاہتی تھیں کہ کوئی ان کے سر پہ ہاتھ رکھے، اس لیے میں نے انہیں کبھی نہیں روکا۔ ان کے لیے یہ لفظ محبت اور تحفظ کا احساس تھا۔ میں نے ان کے اندر یہ خواہش نہیں دبائی کہ وہ باپ کہلانے والے اس رشتے سے دور رہیں۔ گھر میں کبھی کبھی تھوڑی بہت تلخیاں بڑھ جاتی، لائبہ کے دل میں وہی ڈر بیٹھا رہتا کہ کہیں عزیز مجھے فوقیت نہ دینے لگے، مگر عزیز نے کبھی ایسا کچھ نہیں کیا۔ اس نے ہمیشہ دوری رکھی، احترام سے بات کی، بس اتنا ہی رابطہ رہا، اور مجھے بھی یہی بہتر لگا تھا۔ میں ہر دن کوشش کرتی تھی کہ اپنے کام سے کام رکھوں، بچوں کی زندگی کو بہتر کروں، گھر کے ماحول کو سنبھالوں اور اپنے دل کو مرہم دیتی رہوں، کیونکہ یہ زندگی شاید اسی طرح گزر جائے گی۔ اور اگر سکون اور کچن کا مطلب ہوتا ہے کھانا پینا، جو میرے شوہر کی کمائی سے چلتا تھا۔ اب میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں اپنے بچوں کا پیٹ کیسے بھروں گی، کس دروازے پہ جاؤں گی۔ ابھی تو 2 ہفتے سے ہم دیورانی کے ساتھ ہی کھا پی رہے تھے۔ جو اس کے گھر میں بنتا تھا وہی ہمارے حصے میں بھی آ جاتا تھا، لیکن کب تک ایسا چل سکتا تھا؟ میں بستر پہ بیٹھی اپنی ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ اب مجھے خود کھڑا ہونا پڑے گا، کیونکہ مجھے اپنے بچوں کے لیے بھی جینا ہے۔ لیکن یہ راستہ آسان نہیں تھا، اور نہ ہی اس کے آثار کہیں نظر آ رہے تھے۔ میرے دل پر ایک عجیب سا بوجھ تھا، جیسے کچھ بہت بھاری میرے سینے پہ رکھ دیا گیا ہو، اور میں کسی سے یہ بوجھ بیان بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ جس کا دکھ جتنا بڑا ہوتا ہے وہ اکثر خاموش ہو جاتا ہے، اور میں بھی اب اسی خاموشی کا حصہ بننے لگی تھی۔ میری دیورانی نے جو سوال کیا تھا اس کا جواب عزیز نے یہ دیا تھا کہ ابھی بھابھی کی عدت چل رہی ہے، تم اس طرح کی باتیں نہ کرو۔ اس نے بڑے تحمل سے مگر مضبوط لہجے میں بات کی تھی، اور واقعی میری عدت چل رہی تھی۔ میرا ہر دن ہر رات اسی دکھ اور سکون کے بیچ گزرتا تھا۔ دکھ اس بات کا تھا کہ میرا گھر ٹوٹ چکا تھا، اور سکون اس بات کا کہ شریعت نے اس عدت کے پردے میں مجھے کچھ وقت دیا تھا تاکہ میں رو سکوں، سنبھل سکوں اور اپنی سانسوں کو دوبارہ ترتیب دے سکوں۔ میری عدت مکمل ہونے میں 10 دن رہ گئے تھے، اور دنوں میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے میرے پورے وجود میں جیسے ہلچل مچا دی۔ ہمارے خاندان کے ایک بڑے، جو ہمارے سسرال والوں میں سب سے سینئر تھے، عزیز کے چاچو، وہ ایک دن ہمارے گھر آئے۔ ان کی آمد ہمیشہ کسی اہم بات کی طرف اشارہ کرتی تھی۔ عزیز نے ان کو سلام کیا اور احترام سے باہر صحن میں بٹھا دیا، اور میں کھڑکی کے پاس ہی کھڑی ہو گئی تھی۔ میں نے کبھی ان کی گفتگو میں مداخلت نہیں کی تھی، لیکن آج دل بے چین تھا، اور میں اپنے آپ کو کھڑکی سے جھانکنے سے روک نہیں پا رہی تھی۔ وہ تقریباً 1 گھنٹے تک عزیز سے باتیں کرتے رہے۔ دونوں کے چہروں کے تاثرات سنجیدہ تھے، باتیں شدید اہم لگ رہی تھیں۔ میں مسلسل سوچتی رہی کہ ایسی کون سی بات ہے جو اتنی دیر تک وہ دونوں کر رہے ہیں، لیکن مجھے کچھ پتہ نہ چل سکا۔ میرے دل میں عجیب سی بے چینی بھر گئی تھی، اور جب وہ چلے گئے تھے تو میں دیر تک ایک ہی جگہ کھڑی رہی، بس اتنا جانتی تھی کہ وقت کچھ نیا فیصلہ کرنے والا ہے۔ جب عدت مکمل ہو گئی تو عزیز نے انہی چاچو کو دوبارہ گھر بلایا۔ اس بار ماحول پہلے سے زیادہ سنجیدہ تھا، سب گھر والے سامنے بیٹھے تھے۔ لائبہ بھی وہیں موجود تھی، اس کے چہرے پہ پریشانی اور غصے کی ملی جلی کیفیت تھی۔ میں ایک کونے میں بیٹھی تھی، اور میرے دل کی دھڑکنیں بھی بے قابو ہو رہی تھیں۔ عزیز نے سب کے سامنے کھڑے ہو کر ایک ایسا فیصلہ سنا دیا، وہ فیصلہ جو میری زندگی کے اگلے راستے کا تعین کرنے والا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ گھر میرے بھائی نے بنایا ہے، اس گھر میں اس کا حصہ موجود ہے۔ ہماری زمینیں بھی مشترک تھیں، اور ان زمینوں سے جو آمدن آتی تھی وہ بھی دونوں بھائیوں کی تھی۔
اس نے میرے بارے میں کہا کہ اس کی بھابھی یعنی میں اب اکیلی رہ گئی ہوں، 3 بچے میرے ساتھ ہیں اور مجھے سہارا چاہیے۔ اس نے کہا کہ مجھے مشورہ دیا گیا ہے کہ میں اپنی بھابھی سے نکاح کر لوں تاکہ وہ اسی گھر میں رہ سکے، بچوں کا مستقبل محفوظ ہو سکے اور میں جو ان کا چاچو ہوں ان کا باپ بن کر ان کی پرورش کر سکوں۔ اس نے کہا کہ میں نے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے اور میں اس مشورے پہ عمل کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے الفاظ میرے ذہن میں ٹک ٹک کر رہے تھے۔ میں حیران تھی کہ وقت نے میرے لیے یہ موڑ رکھا تھا۔ لائبہ تو مجھ سے بھی زیادہ حیران تھی۔ اس کے چہرے پہ وہ روک سا اتر آیا تھا جو ایک عورت پہ اس وقت اترتا ہے جب اسے لگے کہ کوئی اس کے حصے میں آنے والا ہے۔ خاندان کے بڑے یعنی چاچو اس کے فیصلے کی بھرپور حمایت کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ بہت اچھا ہے، اس لیے اسما صرف منیب کی بیوی ہی نہیں بلکہ اب اس گھر کی بیٹی بھی ہے۔ وہ خاندان سے ہے، اگر وہ 3 بچوں سمیت باہر چلی گئی یا کہیں اور شادی کر لی تو وہ یوں دربدر ہو جائے گی، اس کی بیٹیوں کی زندگی مشکل ہو جائے گی اور ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے خاندان کی بیٹی یوں مشکل میں پڑ جائے۔ خاندان نے یہ فیصلہ سنا دیا، عزیز نے بھی اپنا فیصلہ ظاہر کر دیا اور سب کچھ جیسے ایک ہی سانس میں طے ہو گیا۔ لیکن جب سب لوگ چلے گئے تو عزیز کے کمرے میں جھگڑے کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ لائبہ رو رہی تھی، چیخ رہی تھی۔ وہ کیوں برداشت کرتی؟ اس کا شوہر اس کا تھا، وہ کیوں کسی دوسری عورت کے ساتھ اسے بانٹتی؟ اس کی تکلیف حقیقی تھی اور قابل فہم تھی، مگر عزیز کے لہجے میں سختی بڑھ رہی تھی۔ وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے اور میں تم سے پوچھ نہیں رہا، تمہیں بتا رہا ہوں۔ اس کے الفاظ سخت تھے مگر وہ اپنے بھائی کے بچوں کے لیے اپنے آپ کو اسی راستے پہ کھڑا کرنا چاہتا تھا۔ گھر کے اندر ایک طوفان برپا ہو گیا۔ لائبہ بولتی رہی، سمجھاتی رہی۔ اس نے اپنے میکے والوں کو بھی بات پہنچائی۔ ان کے گھر سے بھی سوال اٹھنے لگے کہ کیا یہ بات ہوئی؟ دوسری شادی کیسے کر سکتے ہو؟ ان کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ لیکن عزیز اپنی بات کا پکا تھا۔ وہ اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ یہ ضرورت ہے اور ذمہ داری ہے۔ اس نے جیسے ہر راستہ سوچ لیا تھا اور اب اس راستے پہ چلنے کے لیے تیار تھا۔ میری اپنی سانسیں بند ہو رہی تھیں۔ میں خود سمندر کے بیچ کھڑی تھی اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ڈوب رہی ہوں یا کوئی مجھے کنارہ دکھا رہا ہے۔ بالآخر جب لائبہ کوئی بھی یہ سمجھ آ گئی کہ اس کا شوہر تو کبھی اس راستے سے واپس نہیں آئے گا اور نہ ہی عزیز اس کے ہاتھ آئیں گے، تو اس نے ایک شرط رکھ دی اور یہ شرط میرے لیے بھی حیران کن ٹھہری اور عزیز کے لیے بھی، کیونکہ وہ کہہ رہی تھی کہ عزیز صرف میرے بچوں کا سہارا بنے گا اور میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھے گا۔ وہ کہہ رہی تھی نکاح تو ہو جائے گا مگر عزیز کو میرے قریب آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ شرط بڑی عجیب تھی کیونکہ نکاح کا مطلب ہی ذمہ داری ہوتی ہے اور تعلق ہوتا ہے، مگر لائبہ نے اپنا دل جلا کے یہ شرط رکھی تھی کیونکہ وہ بس اتنا چاہتی تھی کہ میں اس کے شوہر سے دور رہوں۔ وہ چاہتی تھی کہ عزیز میرے بچوں کی وجہ سے اپنے گھر کی چھت نہ بدلنے دے مگر میرا وجود اس کی زندگی میں حصہ نہ بنے۔ میں نے یہ سب باتیں ان کے کمرے کے دروازے کے پیچھے کان لگائیں سنی۔ میں شرمندہ تھی کیونکہ میں یوں کسی کی باتیں سن رہی ہوں، مگر مجھے سننا ضروری تھا کیونکہ مجھے بھی سمجھنا تھا کہ میرے بچوں کا مستقبل کس طرف جا رہا ہے۔ میں بھی تو انسان تھی، دل میں ڈری ہوئی تھی۔ میں بھی سوچ رہی تھی کہ اگر اس گھر سے جانا پڑا تو میں اپنے بچوں کا پیٹ کیسے پالوں گی اور ان کی پڑھائی کیسے چلے گی؟ میری دونوں بیٹیاں اسکول جاتی تھیں اور وہ ابھی تک اپنے بابا کی جدائی سے سنبھل نہیں پائی تھیں۔ ایسے میں اگر میں انہیں پھر سے بے گھر کر دیتی یا انہیں ان کے چاچو سے بھی دور کر دیتی تو شاید وہ صدمے سے ہی ٹوٹ جاتی۔ رہی بات یہ کہ کیا میں عزیز سے شادی کرنا چاہتی تھی تو اس کا جواب صاف نہ تھا۔ میں کبھی اس کے بارے میں اس طرح سے سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ میرے لیے صرف دیور ہی تھا۔ میں نے کبھی اپنے اندر ایسا جذبہ پیدا ہونے ہی نہیں دیا تھا اور میرے دل میں نہ ہی کوئی ایسی خواہش تھی، مگر میں یہ ضرور چاہتی تھی کہ وہ میرا اور میرے بچوں کا سہارا بنے اور ہمیں اس گھر کو چھوڑ کے نہ جانا پڑے کیونکہ میرے بچوں کی پوری دنیا اس گھر سے جڑی ہوئی تھی۔ میرے بچے اس قدر پریشان رہتے تھے کہ ہر رات مجھ سے یہی پوچھتے تھے کہ بابا کب آئیں گے، اور میں ہر بار دل پہ پتھر رکھ کر کہتی کہ بابا بہت دور چلے گئے ہیں۔ اس میں اگر عزیز بھی ان سے دور ہو جاتا میرے بچے شاید برداشت نہیں کر پاتے۔ وہ تو پہلے ہی دن رات بابا بابا کی تصویر کو سینے سے لگا کر سوتے تھے۔ ایسے میں اگر ایک اور رشتہ ان سے چھین لیا جاتا تو وہ اندر سے ٹوٹ جاتے۔ اسی لیے گھر میں فیصلہ ہوا کہ بس نکاح کی رسم کر دی جائے تاکہ سب کچھ ایک شرعی چھت کے نیچے ہو جائے اور کوئی بات غلط نہ ہو۔ لیکن ایک بات بڑی عجیب تھی۔
کہ عزیز نے اتنا بڑا فیصلہ خود ہی کر لیا، اور اس نے میرے سامنے آ کر ایک بار بھی مجھے نہیں بتایا، بلکہ مجھے تو سب کچھ اسی دن پتہ چلا جب سب کے سامنے بات رکھی گئی۔ میری اپنی زبان جیسے بند ہو گئی تھی اور دل جیسے پتھر ہو گیا تھا۔ کوئی بھی میرے پاس نہیں آیا، کوئی بھی نہیں پوچھا، تو شاید اسے میں خوشی تلاش کر لوں گی۔ میری راتیں بھی وہی تھیں، میرے دن بھی وہی تھے، گھر بھی وہی تھا، بس ایک نام بدل گیا تھا، ایک رشتہ بدل گیا تھا، مگر حقیقت سب کی سب ویسی ہی تھی جیسے پہلے تھی، اور میں خاموشی سے اس حقیقت کے ساتھ جینے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک دن میں گھر کے کام کر رہی تھی کہ عزیز کو میں نے دیکھا۔ وہ مجھے غور سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے ایک لمحے کو سر اٹھا کر اسے دیکھا، مگر وہ فوراً کام میں مصروف ہو گئی۔ مجھے لگا بس وہ ویسے ہی دیکھ رہا ہوگا، اس لیے میں نے دل میں کوئی بات نہ ڈالی اور اپنے کام میں لگی رہی۔ گھر کی صفائی، برتن اور باقی معمولات میں وقت لگتا ہی تھا، اس لیے میں اپنے ہی خیالوں میں گم مصروف رہنے لگی۔ اگلے دن میں اپنے کمرے میں تھی کہ اچانک دروازے پہ ہلکی سی دستک ہوئی۔ میں نے پردہ ہٹایا اور باہر نکلی تو سامنے عزیز کھڑا تھا۔ وہ کمرے میں آ سکتا تھا کیونکہ نکاح ہو چکا تھا، مگر پھر بھی وہ پہلے کی طرح دروازے کی دہلیز پہ ہی کھڑا تھا، جسے اندر آنے کا حق ہونے کے باوجود اندر آنا مناسب نہ لگتا ہو۔ میں نے آہستہ سے پوچھا کہ جی، تو اس نے ایک شاپر میری طرف بڑھایا۔ اس میں 2 نئے سلے ہوئے سوٹ تھے۔ اس نے کہا کہ اپنے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اس لیے میں آپ کے لیے 2 جوڑے لے آیا ہوں۔ ویسے بھی موسم بدل رہا ہے، اگر کوئی اور چیز چاہیے ہو تو بچوں کے لیے کپڑے لینے ہوں تو مجھے بتا دیجیے گا۔ میں کچھ دیر اسے حیرت سے دیکھتی رہی۔ اسے کہنا چاہتی تھی کہ اتنی ضرورت نہیں تھی، لیکن میں بول نہ پائی۔ میرے لیے یہ سب کچھ اچانک تھا اور میں کنفیوز تھی، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں کیا کہوں۔ میں نے صرف شکریہ کہا اور شاپر لے لیا۔ جب یہ بات لائبہ کو پتہ چلی تو اس نے گھر میں ایسا شور مچایا کہ پورا ماحول ہی بدل گیا، جیسے بیت الخلاء بھی کانپ جائے۔ اتنی اونچی آواز میں وہ چیخ رہی تھی، لیکن عزیز کی عادت یہ تھی کہ وہ بھی غصے میں اونچی آواز میں بولتا تھا۔ اس کی آواز پورے گھر میں گونجنے لگی۔ وہ بولا کہ میں نے نکاح کیا ہے، کوئی کھیل تماشا نہیں کیا۔ اگر دوسرے معاملات نہیں بھی ہو رہے تو کم از کم ان کی ضروریات کا خیال رکھنا تو میرا فرض ہے۔ میں مرد ہوں اور وہ بھی میری بیوی ہے۔ اگر اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے تو کیا میں دیکھتا رہتا؟ اگر کوئی باہر سے آ کر دیکھتا تو کیا سوچتا کہ بھائی چلا گیا تو بھائی کی بیوہ سے نکاح کر لیا، مگر 2 جوڑے بھی لے کر نہیں دے سکتا۔ اس لیے میں نے کپڑے خرید دیے تھے۔ اس میں کون سا عذاب آ گیا؟ لائبہ مسلسل لڑتی رہی، چیختی رہی۔ اس کے لہجے میں غصے کے ساتھ حسد بھی تھا۔ میں کمرے میں کھڑی سب سن رہی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میری وجہ سے دونوں کا رشتہ خراب ہو رہا ہے۔ گھر میں آگ بھڑک رہی ہے اور اس کی لپٹیں مجھے بھی جلا رہی ہیں، لیکن میرے دل میں ایک بات کی تسلی تھی کہ میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ میں نے کبھی عزیز کو کوئی بات نہیں کہی، کبھی اسے کچھ کرنے کو نہیں کہا۔ میں تو اس سے نظر ملا کر بھی نہیں بات کرتی تھی، جبکہ اگر میں چاہتی تو بہت باتیں کر سکتی تھی، مگر میں نے ہمیشہ خاموشی اختیار کی کیونکہ میرا دل صاف تھا۔ اگلے دن تو لائبہ میری طرف دیکھ بھی نہیں رہی تھی، جیسے میں کوئی دشمن ہوں۔ میں کوشش کرتی کہ وہ ناراض نہ رہے، کبھی مسکرا کے دیکھتی، کبھی کوئی بات کرنے کی کوشش کرتی، مگر وہ منہ پھیر لیتی۔ اس کے رویے میں سختی تھی اور نفرت کے آثار بھی تھے۔ اب مجھے محسوس ہونے لگا تھا کہ عزیز لائبہ کے رویے سے بیزار ہو رہا ہے، کیونکہ وہ ہر وقت لڑائی کرتی تھی، ہر بات پہ چڑ جاتی تھی، بار بار اسے طعنے دیتی رہتی۔ کبھی کہتی تم نے اسے کیوں دیکھا تھا، کبھی کہتی تم نے اسے کہا کہ ناشتہ بنا دے، کبھی کہتی تم نے اسے کیوں کہا کہ میرے کپڑے استری کر دے، جبکہ یہ وہی کام تھے جو میں پہلے بھی کرتی تھی، اور تب اسے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ خود کہتی تھی کہ بھابھی میں نے سنا ہے آپ عزیز کا بھی ناشتہ بنا دیں۔ آپ کپڑے دھو رہی ہیں تو اس کے بھی 2 سوٹ بھی دھو دیں۔ وہ پہلے بھی میرے ہاتھ سے کام کرواتی تھی، لیکن اب ہر بات پہ اسے تکلیف ہونے لگی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ لڑ جھگڑ کر مائکے چلی گئی۔ عزیز اپنے کمرے میں اکیلا رہ گیا۔ گھر میں عجیب سی خاموشی تھی، جیسے دیواریں بھی بول رہی ہوں کہ ایک نیا طوفان آنے والا ہے۔ میں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ جاؤ بابا کو بلا کر لاؤ اور کہو کہ کھانا کھا لیں۔ وہ نیچے آیا، کھانا ٹیبل پہ رکھا ہوا تھا۔ اس نے خاموشی سے کھانا کھایا، جیسے وہ دل ہی دل میں کسی پریشانی سے لڑ رہا ہو۔ کھانا کھانے کے بعد وہ اوپر گیا۔ اس نے میرے بچوں کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ شاید وہ اکیلا تھا، اس کے دل پہ بوجھ تھا، اس لیے اس نے بچوں کو اپنے پاس بٹھایا، ان سے باتیں کہیں، انہیں کہانیاں سنائیں۔ اس کے کمرے کے بیڈ پہ 3 بچے بیٹھے تھے۔ وہ خود بھی ان کے ساتھ بیٹھا تھا۔ بچوں کے چہرے کھل اٹھے تھے، جیسے انہیں پھر سے ایک سہارا مل گیا ہو، ایک اپنا پن مل گیا ہو۔ میں اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی۔ دل میں 100 طرح کے خیال تھے۔ یہ سب دیکھ کر میں سوچ رہی تھی کہ زندگی ہمیں کس سمت میں لے جا رہی ہے اور آگے کیا ہونے والا ہے۔
تھوڑی دیر کے بعد دروازے پہ ہلکی سی دستک ہوئی تو میں نے خیال کیا کہ شاید بچے واپس آ گئے ہوں گے، کیونکہ وہ عزیز کے پاس بیٹھ کر کہانیاں سن رہے تھے اور ان کی آنکھ لگ گئی ہوگی۔ میں نے دروازہ کھولا تو میری سوچ غلط ثابت ہوئی۔ سامنے عزیز کھڑا تھا۔ وہ آہستہ سے کمرے کے اندر داخل ہوا اور آتے ہی دروازہ پیچھے سے بند بھی کر دیا۔ میں حیران رہ گئی۔ ایک لمحے کے لیے مجھے سمجھ نہیں آیا کہ وہ اچانک میرے کمرے میں کیوں آ گیا ہے۔ میں نے دل پہ ہاتھ رکھ کر خود کو سنبھالا اور تھوڑا آگے بڑھ کر پوچھا کہ آپ؟ اس نے کہا ہاں میں آیا ہوں۔ وہ تینوں بچے میرے پاس بیٹھے تھے اور میں وہیں سو گئے تھے۔ اتنے سکون کی نیند میں ہیں کہ شاید صبح تک جاگیں گے ہی نہیں۔ میں اس کی بات سن کر خاموش ہو گئی۔ میں چاہتی تو پوچھ سکتی تھی کہ اگر بچے سو گئے تھے تو وہ میرے کمرے میں کیوں آیا ہے، مگر میں نے ایسا نہیں کہا، کیونکہ آخر وہ میرا شوہر تھا۔ وہ میرے سامنے آ کر ایک سائڈ پر بیٹھ گیا۔ کمرے میں اس کی موجودگی سے جیسے ایک خاموش لیکن گہری کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ لائبہ کا رویہ ان دنوں بہت عجیب ہو گیا ہے۔ محبت کا تو پوچھو ہی مت، عزت تک نہیں دیتی۔ میں نے ہلکے سے کہا کہ شاید اس کی وجہ میں ہوں، تو اس نے فوراً جواب دیا کہ نہیں، وجہ تم نہیں ہو، اصل بات کچھ اور ہے۔ اس نے تھوڑا سانس لیا اور جیسے اپنے دل کی بات کھول کے رکھ دی۔ اس نے کہا کہ میں ویسے بھی دوسری شادی کرنا چاہتا تھا، جب منیب بھائی اس دنیا میں تھے تب بھی میں نے یہ بات لائبہ کو بتا دی تھی، کیونکہ اس کی حرکتیں پہلے سے ہی ٹھیک نہیں تھیں۔ وہ نہ میرا کوئی کام کرتی تھی، نہ میری ضروریات کا خیال رکھتی تھی، ہمیشہ میرے کام تم سے کرواتی تھی۔ میری طرف ہاتھ بڑھانے سے پہلے وہ سارا بوجھ تم پہ ڈال دیتی تھی۔ وہ اپنے بچوں کا بھی صحیح معنوں میں خیال نہیں کرتی تھی، اپنا بھی خیال نہیں رکھتی، وزن اپنی مرضی سے بڑھاتی جا رہی تھی، اور پھر ہر وقت میری بات کو اہمیت نہ دینا، یہ سب کچھ مجھے پہلے سے ہی پریشان کر رہا تھا۔ میں اسے دیکھتی رہی، میرا دل دھڑکتا رہا۔ اسے سن کر مجھے حیرت بھی ہو رہی تھی اور دکھ بھی، کہ وہ سب کچھ لائبہ دنیا کو بتاتی تھی، وہ حقیقت سے بالکل برعکس نکلا۔ عزیز آہستہ سے بولا کہ جب منیب بھائی اس دنیا سے چلے گئے تو میں نے سوچا کہ میں تم سے شادی کر لوں گا، تمہیں سہارا مل جائے گا، بچوں کو تحفظ مل جائے گا، میں بھی ایک ذمہ داری اٹھا لوں گا۔ مگر تب بھی لائبہ نے وہ عجیب سی شرط رکھ دی۔ اس نے ایسا ماحول پیدا کر دیا کہ جس میں آگے قدم بڑھانا مشکل تھا۔ وہ میرے دماغ کو کھا رہی تھی، مگر میں نے اب خود کو سمجھا لیا ہے کہ مجھے اس کی شرطوں پہ نہیں بلکہ اپنی ذمہ داریوں پہ چلنا ہے۔ اگر مجھے تمہیں پناہ دینی تھی تو میں نے دے دی، یہ میرا حق تھا۔ مجھے اس سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا تھا۔ میں چاہتا تو کسی جوان خوبصورت لڑکی سے شادی کرتا تو شاید وہ بات غلط ہوتی، لیکن میں نے تو تمہیں سہارا دینے کے لیے یہ قدم اٹھایا ہے۔ میں اس کی باتیں سن رہی تھی، میرے دل میں عجیب سی کیفیت تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ لائبہ اور عزیز کے درمیان یہ سب کچھ تھا۔ لائبہ ہمیشہ کہتی تھی کہ وہ اپنے شوہر کا بہت خیال رکھتی ہے، لیکن حقیقت اس کے بالکل الٹ تھی۔ اب اگر میں کوئی بات کہتی تو وہ لائبہ کے خلاف جاتی اور میں بری بنتی، اس لیے میں نے خاموش رہنے میں ہی بھلائی سمجھی۔ میں کونے میں بیٹھ گئی، دل جیسے سینے میں دھڑکتے دھڑکتے تھک رہا ہو۔ اس نے مجھے اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ شاید میں نہ جاؤں، مگر اس کے اشارے میں ایک نرمی تھی، ایک ضرورت تھی، جیسے وہ خود ٹوٹا ہوا ہو اور چاہتا ہو کہ کوئی اسے سہارا دے۔ میں آہستہ سے اٹھ کر اس کے پاس بیٹھ گئی۔ اس نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ اس کا ہاتھ مضبوط تھا، اس کی گرفت میں ایک یقین تھا۔ اس نے دھیرے سے کہا کہ تم میری بیوی ہو اسما۔ یہ پہلی دفعہ تھا کہ اس نے میرے نام سے محسوس ہوا کہ اس نے دل سے مان لیا ہے کہ میں اس کی بیوی ہوں۔ میری آنکھوں میں نہ جانے کیوں آنسو آ گئے۔ شاید میں برسوں کے بوجھ سے آزاد ہونا چاہتی تھی، شاید کسی مضبوط کندھے کی ضرورت تھی۔ میں اس کے کندھے پہ سر رکھ کے رو پڑی۔ وہ آہستہ آہستہ میرے سر پہ ہاتھ پھیرنے لگا، جیسے مجھے یقین دلانا چاہتا ہو کہ اب میں اکیلی نہیں ہوں۔ اس لمحے میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ کوئی ہے جو میرا دکھ بانٹنے کو تیار ہے۔ وہ میری کیفیت سمجھ سکتا ہے، میرے آنسو سمجھ سکتا ہے۔ اسی رات ہمارے رشتے کی نئی شروعات ہوئی، جو شاید تقدیر پہلے ہی لکھ چکی تھی۔ صبح ہوئی تو لائبہ واپس آ چکی تھی اور اسے سب پتہ چل گیا تھا، مگر گھر میں ہوا جیسے رک گئی تھی۔ اس نے خوب لڑائی کی، آوازیں سارا گھر ہلا رہی تھیں، لیکن عزیز نے مجھے سمجھایا کہ تم نے پریشان نہیں ہونا، میں سنبھال لوں گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ لائبہ رفتہ رفتہ چپ ہوتی گئی۔ وہ بولتی تو تھی مگر ہمارے معاملے میں نہیں۔ وہ جیسے اندر سے ہار مان چکی تھی۔ اس کے انداز میں ایک تھکن تھی، ایک شکست تھی۔ وہ پہلے جیسی ضدی اور لڑاکا نہیں رہی تھی۔ عزیز کی زندگی میرے ساتھ چلنے لگی۔ اس کے قدم اب میرے در کی طرف بھی آتے تھے۔ وہ ہفتے میں 1-2 دفعہ ضرور میرے پاس آتا تھا، کبھی بچوں سے بات کرنے، کبھی میری خیریت پوچھنے، کبھی صرف بیٹھنے کے لیے،
جیسے اسے سکون کی ضرورت ہو۔ وہ میرے بچوں کے ساتھ باپ جیسا سلوک کرتا تھا، ان کے ساتھ کھیلتا تھا، انہیں کہانیاں سناتا، ان کی پسند کا کھانا بنواتا تھا۔ ایک دن مجھے منیب کی قبر پہ بھی لے گیا۔ وہ لمحہ میرے لیے بہت بھاری تھا کیونکہ میں منیب کو بھول نہیں سکتی تھی۔ وہ میری پہلی زندگی تھی۔ وہ میرے بچوں کا باپ تھا۔ وہاں کھڑے ہو کر میں رو پڑی، مگر عزیز نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ دکھ کو دل میں قید نہ کرو، نکال دو۔ میں نے اسے کوئی اعتراض نہ کیا کیونکہ میری خواہش تھی کہ میں وہاں جا کر بیٹھوں، دعا کروں اور اپنے دل کا بوجھ کم کروں۔ عزیز نے ایک وعدہ کیا تھا کہ وہ میرے بچوں کا ہمیشہ خیال رکھے گا، اور اس نے واقعی اس وعدے کو سچ ثابت کیا۔ اس کی ہر بات میں باپ جیسی محبت تھی۔ وہ ان کا ہاتھ پکڑ کر چلتا، ان کی حفاظت کرتا، انہیں پڑھاتا، ان کے لیے وہ سب کچھ کرتا جو ایک اچھا باپ کرتا ہے۔ میری زندگی میں ایک نیا سکون سا آنے لگا، جیسے طوفان کے بعد ہلکی سی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے اور دل کو سہارا دیتی ہے۔ ایک دن عزیز نے مجھے ایک عجیب سی بات بھی بتائی۔ وہ کہتا تھا کہ جب آپ کو بھائی کے کام کرتے دیکھتا تھا، ان کا گھر سنبھالتے دیکھتا تھا، ان کے ساتھ کچھ دیکھتا، خوش دیکھتا تھا، تو میں سوچتا تھا کہ کاش مجھے بھی آپ جیسی بیوی مل جاتی۔ اب بھی مل جاتی، شاید وہی کوئی قبولیت کا وقت تھا، یا جو بھی تھا کہ آج آپ میری بیوی بن گئی ہیں اور میں آپ کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں، آپ بہت اچھی انسان ہیں۔ مجھے بھی اس کا تعریف کرنا اچھا لگا کیونکہ منیب نے کبھی میری تعریف نہیں کی تھی۔ بس ہم لوگ ساتھ تھے، خوش تھے، اور لائبہ بھی نارمل ہو رہی تھی۔ شاید اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت تھی کہ اب وہ اس سچویشن کا حصہ تھی اور اس کو ایسے ہی رہنا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ انسان مصلحت کے معاملات کو سمجھ ہی لیتا ہے۔ اس دن اس نے جو بات کہی تھی، اس نے میرے دل میں ایک عجیب سی روشنی بھر دی تھی، ایک حوصلہ، ایک سکون، کہ شاید زندگی نے میرے لیے بھی کوئی مکافات رکھ چھوڑا تھا۔ شاید میرا صبر، میری خاموشی کسی مقام پہ جا کر سنائی دے رہی تھی اور کسی کے دل میں اتر رہی تھی۔ ایک عورت کے لیے یہ بات بہت معنی رکھتی ہے کہ وہ انسان جس کے ساتھ وہ زندگی گزار رہی ہو، وہ اس کو سراہتا ہو، اس کو اچھا سمجھتا ہو، اس کے وجود کو قبول کرتا ہو۔ یہ سب کچھ میرے لیے نیا بھی تھا اور حیران کن بھی تھا۔ میں نے دیکھ لیا تھا کہ لائبہ میں آہستہ آہستہ بدل رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وہ پرانی تیزی، وہ پرانی آگ باقی نہیں رہی تھی۔ شاید اس کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ زندگی اسی طرح گزارنی ہے، اسی گھر میں، انہی لوگوں کے ساتھ، انہی رشتوں کے ساتھ، اور اگر اس نے سکون پانا ہے تو اسے خود کو بدلنا ہوگا۔ میں اسے اکثر دور سے دیکھتی تھی۔ وہ خاموش رہتی تھی، کم بولتی تھی اور کام کاج پہلے سے بھی زیادہ کرتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید اب وہ ان حقیقتوں کا سامنا کر رہی تھی جن سے پہلے وہ بھاگتی تھی۔ عزیز اب زیادہ خوش رہنے لگا تھا، اس کے چہرے پہ ایک نرمی آ گئی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ پہلے بہت کچھ دل میں دبائے پھرتا رہتا تھا، لیکن اب جب ہمارے درمیان بات چیت بڑھ گئی تھی تو اس کو بھی سہارا مل گیا تھا۔ شاید وہ بھی تھک گیا تھا مسلسل لڑائیوں سے، شور سے، تانوں سے، اور اس سے ایک عورت چاہیے تھی جو اس کو سکون دے، جو اس کی بات سن لے، جو اس کے ساتھ بیٹھ جائے، مگر اوپر نیچے بات کیے بغیر، کسی تقابل کے میں۔ شاید اس کے لیے اس کی نظر میں اچھی تھی کیونکہ میں ہمیشہ خاموش رہتی تھی، صبر سے چیزوں کو دیکھتی تھی اور حد سے زیادہ وفاداری دکھاتی تھی۔ میں اکثر سوچتی تھی کہ اگر منیب زندہ رہتا تو شاید میری زندگی کبھی اس رخ پہ نہ آتی، شاید میں اسی طرح اس کی خدمت کرتی رہتی، اپنے بچوں کے ساتھ اسی گھر میں رہتی۔ لیکن زندگی کبھی کبھی ایک ایسا موڑ بھی دکھاتی ہے جس کے بارے میں انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ عزیز جیسا انسان مجھ سے اس طرح بات کرے گا، یا مجھے اس طرح عزت دے گا، یا میرے وجود کو اس طرح اپنائے گا، مگر ایسا ہوا تھا اور میں اس حقیقت کو تسلیم کر چکی تھی۔ گھر کا ماحول بھی پہلے سے بہتر تھا۔ عزیز اب میرے بچوں کے ساتھ بھی زیادہ وقت گزارتا تھا۔ وہ ان کے ساتھ بیٹھ جاتا تھا، پڑھتا تھا، کھیلتا تھا، ان کی باتیں سنتا، اور بچوں کی آنکھوں میں بھی اس کے لیے ایک نرمی آ گئی تھی۔ شاید ایک بچے کا دل سب سے جلدی سچ کو پہچان لیتا ہے۔ اگر انسان اچھا ہو تو بچے اس کو فوراً پہچان لیتے ہیں۔ بچے جھوٹ اور دکھاوا نہیں سمجھتے، وہ صرف دل دیکھتے ہیں، اور عزیز کا دل صاف تھا، سچا تھا۔ میں رات کو کبھی کبھی جاگتی تھی اور سوچتی تھی کہ زندگی نے کتنے عجیب رنگ دکھائے ہیں۔ کبھی میں تنہا تھی، کبھی میں بے سہارا تھی، کبھی اپنے ہی گھر میں اجنبی بن کے رہتی تھی، اور آج ایک وہ انسان جس سے کبھی گفتگو بھی نہیں ہوتی تھی، وہ میری زندگی کا سہارا بن چکا تھا۔ میں سوچتی تھی کہ شاید صبر کا یہی نتیجہ ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی مقام پہ انسان کو وہ مل ہی جاتا ہے جس کا وہ حقدار ہوتا ہے۔ وقت نے مجھے بھی یہ سکھا دیا تھا کہ کچھ رشتے انسان کی مرضی سے نہیں بنتے،
وہ ایک قدرتی ترتیب کے ساتھ خود بخود وجود میں آ جاتے ہیں۔ انسان چاہے انکار کرتا رہے، چاہے نہ مانے، مگر وقت پورا ہو جاتا ہے تو وہ رشتہ دل میں اتر ہی جاتا ہے اور پھر وہاں سے نکلتا بھی نہیں۔ یہ سب سوچتے سوچتے میں اکثر مسکرا دیتی تھی کہ کیا کبھی میں نے یہ سوچا تھا کہ میں اس مقام پہ کھڑی ہوں گی؟ نہیں، کبھی نہیں۔ میری زندگی نے یہ بھی کر کے دکھا دیا تھا، اور ایک حقیقت یہ بھی تھی جس کو اب میں پوری طرح قبول کر چکی تھی۔